اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول. اللہ تعالی بری بات کو ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا، الا مگر اس شخص کے لیے من ظلم جس پر ظلم کیا گیا ہے. مظلوم آدمی اپنی بات کو کسی جگہ بیان کر سکتا ہے، ورنہ بری بات کو اللہ تعالی ظاہر کرنا پسند نہیں فرماتے. وکان اللہ سمیعا علیما، اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. ان تبدو خیرا، اگر تم ظاہر کرو گے کسی نیکی کو، بھلائی کو، او تخفوہ، یا دوسرے نمبر پہ کہ اس کو چھپا دو گے، او تعفو عن سوء، یا معاف کر دو گے برائی کو، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، بے شک اللہ تعالی معاف کرنے والا ہے اور قدرت رکھنے والا ہے. ان الذین، بے شک وہ لوگ کہ یکفرون باللہ ورسلہ، جو اللہ تعالیٰ کا بھی انکار کرتے ہیں اور اس کے رسولوں کا بھی انکار کرتے ہیں. ویریدون، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، کہ وہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں. ویقولون، اور وہ تفریق کس طرح کہ وہ کہتے ہیں نؤمن ببعض، ہم بعض پیغمبروں کو مانتے ہیں، ان پر ایمان لائیں، ونکفر ببعض، اور بعض کو نہیں مانتے، ان کا انکار کرتے ہیں. ویریدون، اللہ کہتے ہیں کہ وہ اصل میں چاہتے ہیں ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، کہ وہ اس معاملے کے درمیان کوئی راستہ بنائیں، کوئی اور صورت، کوئی اور دین بنا لیں. اولئک هم الکافرون حقا، یاد رکھیے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو پکے کافر ہیں. واعتدنا للکافرین، اور ہم نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے عذاب مہینا، ذلت والا عذاب. اور ان کے مقابلے میں والذین، وہ لوگ کہ آمنوا، جو ایمان لائے، باللہ ورسلہ، اللہ پر، اس کے رسولوں پر، ولم یفرقوا بین احد منہم، اور وہ ان رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان بھی تفریق نہیں کرتے، انکار نہیں کرتے. اولئک، یہی وہ لوگ ہیں کہ سوف یؤتیہم اجورہم، ان قریب ان کو دیا جائے گا ان کا اجر. وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ تعالی بخشنے والا ہے اور نہایت ہی مہربان ہے. سورۃ النساء آیت نمبر 148، 149، 150، 151 اور 152. یہ 5 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہیں، آپ نے ان کا ترجمہ سماعت فرمایا. اور سورۃ النساء 2 سپاروں میں ہے، ایک تو 5ویں سپارے سے شروع ہوئی ہے، آگے 6 سپارے تک یہ سورت جا رہی ہے. تو 5واں سپارہ ہمارا ختم ہو گیا ہے، آج 6 سپارے سے ہم نے ابتدا کی ہے. سب سے پہلے ربط آیات ہے. ان آیتوں کو سمجھنے کے لیے ان آیتوں سے پہلی جو آیات ہیں ان کا مفہوم سمجھنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ہر اگلی آنے والی آیات کا پچھلی آیتوں سے ایک ربط ہوتا ہے، ایک تعلق ہوتا ہے. گزشتہ درس میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی بعض کارگزاریوں کا تذکرہ فرمایا تھا، خاص طور پر منافقین جو کفار کے ساتھ دوستی کرتے ہیں، کافروں کی صفوں میں شامل ہوتے ہیں، ان کو دوست بناتے ہیں، اس کی مذمت بیان کی گئی تھی. اور ساتھ ساتھ ہی ایمان والوں کو یہ بات سمجھائی گئی تھی کہ وہ کافروں کو کسی صورت میں بھی اپنا دلی دوست نہ بنائیں. ایمان والوں کے لیے قرآن کا یہ حکم ہے کہ کافر کے ساتھ دوستی نہیں کر. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی واضح فرمایا کہ منافقوں کا جو کفار کے ساتھ تعلق بنتا ہے، جو وہ ان سے دوستی لگاتے ہیں، وہ حصول عزت کے لیے. ایبتغون عندہم العزہ، کیا تم ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہو کہ آج ہم امریکہ، برطانیہ کے ساتھ دوستیاں لگائیں گے تو ہمیں عزت ملے گی؟ تو اللہ کہتے ہیں انہیں عزت حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں کافروں کے ساتھ عزت ملے گی، حالانکہ ساری کی ساری عزت اللہ کے پاس ہے. جسے اللہ عزت دینا چاہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہے وہ عزت والا بنا دے، جسے چاہے وہ ذلیل کر دے. تو عزت ذلت جو ہے یہ تو اللہ کے ہاتھ میں، تو اس لیے انہیں کبھی بھی عزت حاصل نہیں ہو سکتی.
انہیں دنیا میں کہیں عزت نصیب نہیں ہو سکتی، کیونکہ عزتوں کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، اللہ ہی کے لیے ہے عزت، وَلِرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کے لیے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے لیے، کہ سب سے بڑی عزت والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اس کے بعد جو سب سے زیادہ عزت مخلوقات میں ہے وہ اللہ کے رسول کی ہے۔ اس کے بعد کامل الایمان لوگ جو ہیں وہ ایمان کی وجہ سے عزتوں والے۔ تو یہ اللہ نے پیچھے ذکر فرمایا کہ تمہیں عزت تلاش کرنی ہے تو حضور علیہ السلام کے ساتھ عزت تلاش کرو، حضور کی صفوں میں بیٹھو، صحابہ کے ساتھ یاریاں اور دوستیاں لگاؤ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے منافقین کا سزا جو ہے اس کا ذکر فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں، نچلے طبقے میں، جہاں سے آگ شروع ہوتی ہے اور وہ آگ سخت ترین ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان منافقین کو وہاں اس طبقے میں رکھیں گے، اور ولن تجد لہم نصیرا، ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی وہاں سے آ کے ان کو چھڑا نہیں سکے گا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے جہنم کے عذاب سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، الا الذین تابوا، کہ وہ لوگ توبہ کر لیں اپنی، وہ اصلاح کر لیں، برائیوں کو چھوڑ دیں، اور کافروں سے دوستیاں اور میل جول کرنا بند کر دیں، اور اللہ کے دین کو واعتصموا باللہ، اللہ کے دین کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیں، پکڑ لیں، اور اپنے اندر واخلصوا دینہم للہ، اپنے اندر اخلاص پیدا کریں کہ اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو مومنوں کے ساتھ کھڑا فرمائے، مومنوں کی، ایمان والوں کی معیت ان کو حاصل ہو جائے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ایمان والوں کو فرمایا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ وہ بھی ایمان والوں کو چھوڑ کے کافروں کے ساتھ دوستانہ نہ رکھیں۔ تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کافر اور منافق یہ دونوں مومنوں کے ساتھ دلی دشمنی رکھتے ہیں۔ کافر کبھی بھی ایمان والوں کا دوست نہیں ہو سکتا، وہ تو دشمن ہے۔ حضور علیہ السلام نے جگہ جگہ احادیث میں فرمایا کہ کافر تو تمہیں مٹانا چاہتے ہیں، کافر قرآن کو مٹانا چاہتے ہیں، کافر قرآن کے پروگرام کو مٹانا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیں یورپ میں دن رات نبی علیہ السلام کے نعوذ باللہ کارٹون شائع کرتے ہیں، کبھی کیا توہین کرتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں جو ہے وہ قرآن مجید کو سر عام جلایا جا رہا ہے۔ وہ تو جو ہے وہ تو قرآن اور قرآن کے پروگرام کے اور اللہ کے نبی کے سخت دشمن ہیں، تو اس لیے ان سے تو عداوت رکھی جائے، ان سے تو دشمنی رکھی جائے۔ اور کافر اور مومن جو ہے وہ کافر اور منافق یہ دونوں طبقے جو ہے یہ مومنوں کے ساتھ دلی عداوت اور بغض رکھتے ہیں۔ کافر تو بالکل سامنے ہمیں نظر آ رہا ہے، مومن یہی جو ہمارے معاشرے میں لبرل اور آزاد قسم کے لوگ جو دین دشمن ہیں، دین بیزار لوگ ہیں۔ آپ ہر سال دیکھتے ہیں مارچ کے اندر کئی عورتیں جو ہیں وہ آ جاتی ہیں کہ وہ آزادی چاہیے، آزادی چاہیے۔ کس سے آزادی چاہیے؟ ہمیں دین سے آزادی چاہیے، پردے سے آزادی چاہیے، ہمیں قرآن و سنت ہمیں نہیں چاہیے، ہم لبرل آزاد لوگ ہیں، ہمیں آزاد قانون چاہیے۔ اور ٹرانسجینڈر بل پاس ہوا، اس طرح کتنے واقعات ہوئے، اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہاں منافقین کی کثرت ہے جو دین کو مٹانا چاہتے ہیں، تو کافر بھی مٹانا چاہتے ہیں اور یہ بھی مٹانا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیں ختم نبوت کا جو قانون پاس ہوا ہے تو 1975 کے اندر، تو 74 کے اندر، وہاں سے لے کر ابھی تک تو کتنے اشرے گزر چکے ہیں، لیکن یہ منافقین کے ذریعے کافر جو ہے یہ اس ختم نبوت کے جس کی وجہ سے مرزائیوں کو کافر قرار دیا گیا کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، حضور آخری نبی ہے، تو جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کافر ہوگا۔ تو اس کو بھی مٹانے کی کوشش کی گئی۔ تو بہرحال تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرما دیا کہ ایمان والوں کو روک کے لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ ایمان والوں کو چھوڑ کے کافروں سے یاریاں نہیں لگانی، ان کو پسند نہیں کرنا، ان سے دوستیاں نہیں لگانی۔ اس میں اشارہ ہے کہ کافر اور منافق ایمان کے لیے، ایمان والوں کے لیے، اسلام کے لیے کوئی بھی جو ہے وہ ضرر کا پہلو جانے نہیں دیتے، تو لہذا ان کا مسلمانوں کو ایذا پہنچانا یہ بالکل واضح ہے۔ جب ایسی صورت ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ ایمان والے مؤمنین بھی کافروں اور منافقوں کا گلہ شکوہ کریں گے۔ تو اہل کتاب اور مشرکین جو ہے یہ تو ان کی طرف سے اہل اسلام کا تذکرہ پچھلی صورت میں گزر چکا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں
وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، یعنی اے ایمان والو، تم ضرور اہل کتاب اور مشرکوں کی طرف سے تکلیف دہ باتیں سنو گے۔ پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج بھی بتایا کہ وہ ان تصبروا وتتقوا، اگر صبر کرو گے اور تقوی سے کام لوگے تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ تو وہاں اللہ نے صبر اور تقوی کا حکم دیا، اور یہاں پر اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اگر کفار اور منافقین کی طرف سے تمہیں اذیت پہنچے تو ایسی صورت میں تمہیں کیا لایا عمل اختیار کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ تکلیف اٹھا کر تمہاری زبان پر گلہ آئے گا، شکوہ آئے گا، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس رد عمل کے کچھ حدود اور قیود بیان فرمائے ہیں کہ کہاں کہاں تک آدمی گلہ کر سکتا ہے، کتنی بات بیان کر سکتا ہے اور کتنی بات جو ہے وہ نہیں بیان کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، کہ اللہ تعالیٰ بری بات کے اظہار کو پسند نہیں فرماتے۔ جب کوئی کسی شخص کو دوسرے کے خلاف شکایت پیدا ہوتی ہے، دل میں بغض پیدا ہوتا ہے، دل میں شکایت ہوتی ہے، تو ظاہر بات ہے وہ اس کا اظہار دوسروں کے سامنے کرتا ہے کہ فلاں سے مجھے فلاں چیز کی تکلیف ہے۔ اگر یہ شکوہ تکلیف دہندہ جو ہے، جس کی طرف سے تکلیف ہو رہی ہے، اس کی موجودگی میں کیا جائے تو گویا کہ یہ طعن ہے، یہ بھی منع ہے اسلام میں کہ اس کو طعنہ دیا جائے۔ اور اگر اس کے پس پشت ہو، اس کی پیٹھ کے پیچھے اگر یہ بات کسی سے کی جا رہی ہے تو یہ غیبت کے اندر آ جاتی ہے اسلام میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں صورتوں میں گلہ شکوہ یہ ناپسند فرمایا ہے کہ نہ اس آدمی کے سامنے کسی سے کرو، نہ اس کی پیٹھ پیچھے کسی سے کرو۔ تو فرمایا کہ ایک دوسرے کی عیب جوئی کی جائے، یہ اللہ پسند نہیں کرتے، اس کے عیبوں کو بیان کیا جائے۔ ہاں، ایک صورت کو اللہ نے اس سے نکال دی، اپنی تکلیف کی اظہار کی ایک صورت یہ ہے الا من ظلم، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، مگر وہ آدمی جو مظلوم ہے وہ اپنی شکایت دوسروں کے سامنے پیش کر سکتا ہے۔ مثلا مظلوم اپنی شکایت کسی با اختیار حاکم کے پاس لے کے جاتا ہے، تھانے میں لے کے جاتا ہے یا عدالت میں پیش کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ ظالم کی برائی کا بیان ہوگا، وہاں جا کے جس نے ظلم کیا، اس نے جو برائی کی ہے اس کو وہ بیان دے گا، وہ لکھائے گا رپورٹ۔ تو لیکن اللہ اس کو پسند نہیں کرتے، مگر ایک صورت ہے یہاں اللہ لگا کے اللہ نے استثناء لگا کے اس بات کی اجازت دی ہے کہ مظلوم شخص جو ہے اس سے مستثنیٰ ہے۔ جو شخص جس پر ظلم ہوا ہے وہ مظلوم شخص اپنی شکایت جو حاکم مجاز ہے اس کے روبرو پیش کر سکتا ہے۔ تو یہ چیز نہ غیبت میں آئے گی نہ طعن کی تعریف میں آئے گی۔ تو جیسے میں نے کہا کہ سامنے کرو تو یہ طعن ہے اور پیٹھ پیچھے کرو تو یہ غیبت ہے، تو یہ دونوں میں نہیں آئے گا۔ اسی طرح اگر حاکم وقت جو ہے وہ بھی مظلوم کی بات نہیں سنتا اور اس کی داد رسی کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے مسئلے کو حل کے لیے تیار نہیں ہے، تو مظلوم اپنی شکایت کا اظہار اپنی قوم والوں کے ساتھ، اپنی جماعت والوں کے سامنے برملا اس کو کر سکتے ہیں، اس کی اجازت شریعت میں ہے۔ لہذا مفسرین اکرام اور محدثین جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی با اثر شخصیت، بڑی شخصیت برائی کا ارتکاب کرتی ہے اور سمجھانے بجھانے پر بھی اس مذموم اور غلط حرکت سے باز نہیں آتی، تو ایسی برائی کو عوام کے سامنے ظاہر کرنا بھی جائز ہے، وگرنہ عام قانون یہی ہے کہ کسی دشمن کی بھی سر عام برائی نہ کرو، چاہے وہ یہودی ہے، چاہے کافر ہے، چاہے منافق ہے، تو تکلیف اٹھانے کے باوجود اس کے اظہار سے ممانعت، یہ مکارم اخلاق کی اعلیٰ تعلیم۔ اخلاق جو حضور جس درجے پہ تھے، آپ دیکھیں حضور علیہ السلام کو کفار نے کتنی تکلیفیں دی، کتنا ستایا، کتنا جو ہے وہ تنگ کیا گیا، لیکن حضور علیہ السلام اخلاق کا نمونہ تھے۔ تو اخلاق کی اعلیٰ تعلیم یہ ہے کہ بندہ درگزر کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھ رہی ہے، اللہ کے سامنے معاملہ رکھے۔ آگے اللہ تعالیٰ اسی کو فرما رہے ہیں وَقَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ تمہاری شکایات کو سنتا ہے۔ جب بندہ اللہ سے معاملہ کرتا ہے، اللہ سمیعاً سننے والا ہے، جس طریقے سے ایذا اور تکلیف پہنچائی جاتی ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے،
اور وہ ظالم کا خود محاسبہ کرے گا، اللہ خود اس سے حساب لے گا۔ اول تو دنیا میں اللہ اسے پوچھے گا اور تمہاری اس ایذا اور تکلیف کا بدلہ اس سے لے گا، لیکن اگر دنیا میں نہ ہوا تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے حساب لے گا۔ تو اس لیے تاہم تمہارے لیے قانون یہی ہے کہ کسی کی برائی بیان کرنے سے حتی الامکان گریز کیا جائے، بچا جائے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ پہلی آیت ضعفاء کے بارے میں، جو لوگ ضعیف ہیں ان کے حق میں ہے کہ مظلوم کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ اپنی فریاد متعلقہ فرد سے یا جماعت کے سامنے اس کے روبرو پیش کر سکتا ہے، یا حاکم کے سامنے یا عدالت کے سامنے لے جا سکتا ہے۔ البتہ یہ اگلی آیت کا جو حصہ ہے یہ اصحاب عزیمت لوگوں کے لیے، جو بڑے لوگ ہیں، تو جس طرح حضور بڑے تھے تو اصحاب عزیمت کہ وہ حرف شکایت بھی زبان پر نہ لائیں، بلکہ صبر اور استقامت کے ذریعے مکارم اخلاق کی اعلیٰ مثال قائم کریں۔ تو یہی صبر اور اخلاق جو ہے یہ بڑی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم بھی دیا ہے کہ صبر کرو اور استقامت پر رہو۔ تو یہ ایک تعلیم اس کی قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر دی گئی۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، جو تم پر زیادتی کرے تم بھی اسی کی ہی بقدر، جتنی اس نے زیادتی کی ہے اتنی جو ہے زیادتی تم اس پر کر سکتے ہو، اس سے زیادہ کا حکم نہیں۔ یہ تو عام بندے کے لیے، خاص کا میں نے پہلے بتا دیا کہ تم معاف کر دو، درگزر کر دو۔ سورہ نحل کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، اگر تم صبر کر لو تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہتر ہے، یہ افضل ہے صبر کرنے والوں کے لیے، صابرین کے لیے۔ تو افضل بات یہ ہے کہ کسی کی زیادتی کا اس کے برابر بھی بدلہ نہ لو، اس سے تمہارے درجات بلند ہوں گے اور دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، مگر جو آخرت ہے، عاقبت ہے، اس میں تو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے صبر اور برداشت کو اعلیٰ درجے کی خصلت فرمایا کہ ایمان والوں کی صفات میں سے اعلیٰ درجے کی صفت کیا ہے کہ وہ صبر کرتے ہیں اور برداشت کرتے ہیں، بلکہ اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے وہ معاف کر دیتے ہیں، درگزر کرتے ہیں۔ البتہ زیادتی کی صورت میں، تعدی کی صورت میں بدلہ لینے کی بھی اجازت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے، حضور نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ جب دو آدمی آپس میں گالی گلوچ کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، تو اس کا سارا وبال ابتدا کرنے والے کے سر پہ ہوتا ہے، جس نے شروع کیا۔ تو جب تک کہ مظلوم تعدی نہ کرے، اس کے مقابلے میں جو ہے وہ جس پر ظلم کر رہا ہے وہ اس سے آگے نہ بڑھ جائے، تب تک سارا گناہ، سارا وبال، سارا عذاب اس شروع کرنے والے کے ہاتھ میں۔ یعنی اگر مظلوم نے بھی آگے سے پھر زیادتی کی تو وہ بھی مقتدی کی طرح ہو گیا، جس نے ابتدا کی اسی کی طرح ہو گیا، اور ظلم میں دونوں برابر ٹھہرے۔ مثلا ایک شخص نے ایک گالی دی اور دوسرے نے 2 گالیاں دے دی، تو دوسرا آدمی اس سے بڑا ظالم ہو گیا کہ اس نے ایک دی تو اس نے اس سے بڑا جو ہے ظلم کیا، اس نے 2 دے دی۔ اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کو جتنی کوئی زیادتی کرے اس کے ساتھ اتنی زیادتی کرنے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ کی نہیں ہے۔ لیکن وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، اگر تم صبر کر لو اور اس کو معاف کر دو تو اللہ تعالیٰ اس کو بہتر بنا دیتے ہیں صبر کرنے والوں۔ تو ایک بات تو یہاں یہ بات، تو دوسرا اللہ تعالیٰ نے نیکی کا اجر یہاں بتایا۔ پہلی بات تو یہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی برائی کرنا پسند نہیں ہے، البتہ مظلوم کو شکایت پیش کرنے کی اجازت ہے۔ اب دوسری بات یہ فرمائی کہ ان تبدو خیرن، اگر تم نیکی کو ظاہر کرو گے، او تخفو، یا اس کو چھپا لو گے، پوشیدہ کر رکھو گے، او تعفو عن سوء، یا برائی سے درگزر کر دو گے۔ 3 صورتیں اللہ نے بیان فرمائی۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، تو اللہ تعالیٰ تو بہت ہی معاف کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے والا ہے، وہ تم پر بھی بڑی مہربانی اور بہت زیادہ مہربانی فرمائے گا۔ تو اس دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں کا ذکر فرمایا۔ پہلی بات کہ جب کوئی نیکی کرتا ہے تو نیکی کو ظاہر کرنا، کہ دوسروں کے سامنے نیکی کرتا ہے، دوسروں کو دکھا کے کرتا ہے، ظاہراً نیکی کرتا ہے۔ ایک بات تو یہ کہ ان تبدو خیرن، اگر تم نیکی کو ظاہر کرو، اور دوسرا فرمایا او تخفوہ، یا یہ نیکی کا کام تم پوشیدہ طریقے سے کرو۔
खुफिया तरीके से करो, इसको छुपाओ। और तीसरी बात औ ताफू अन सूअ, कि तुम्हारे साथ कोई बुराई करता है, कोई ज्यादती करता है, कोई जुल्म करता है, तो उसको तुम मुआफ कर दो। ये 3 सूरतें अल्लाह ताला ने यहाँ फरमाई। पहली बात क्या थी कि नेकी को जाहिर करना। नेकी को सरेआम करने में बाज़ बुराइयां हैं, बाज़ कबाते हैं। मसलन इसमें रियाकारी का भी अंसर पाया जाता है, मगर बाज़ औकात जाहिर करने में भी हिकमत होती है। इसलिए ये दोनों चीज़ें हैं कि नेकी जाहिर करके भी करो, नेकी खुफिया तरीके से भी करो। मसलन इसमें उलमाए कराम फरमाते हैं कि अगर आप नफली तौर पे कोई चीज़ कर रहे हो, नफली चीज़, तो उसको छुपा के करो। नफली सदका कर रहे हैं तो खुफिया तरीके से अगले के घर में पहुंचा दो, इज्जत के साथ पहुंचा दो। और बल्कि हुजूर ने फरमाया कि एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता ही न चले, ऐसा फरमाया, खामोशी के साथ। लेकिन वहाँ अगर फर्जी सदका है, ज़कात है और इसी तरह फितराना है और ये चीज़ें हैं, इसको खुल के करो ताकि लोगों को तरगीब हो कि भाई वो भी ज़कात दे रहा है, मुझे भी देनी चाहिए। भाई ये क्या दे रहे हो जी? ज़कात दे रहे हैं। ज़कात अल्लाह की तरफ से हुक्म है, ज़कात अल्लाह का फ़र्ज़ है, तो इसलिए हम अपने माल में से अल्लाह को ज़कात दे रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो यानी ये तरगीब होगी। तो नफली चीज़ों को छुपा कर, इसी तरह नफली नमाज है, नफल है, तो तहज्जुद है, ये वो, उसको खुफिया तरीके से पढ़ना ज़्यादा अफजल है। और इसी तरह फ़र्ज़ नमाज है, उसको मस्जिद में आगे लोगों के साथ जमात में खड़े होकर पढ़ना ये ज़रूरी है। इसमें फ़ायदा है कि भाई कहाँ जा रहे हो? अल्लाह का फ़र्ज़ अदा करने जा रहा हो, लोगों को तरगीब हो कि हमें भी नमाज पढ़नी चाहिए। तो इसलिए दोनों सूरतें जायज़ हैं कि लेकिन जो बंदा खुल के सामने नेकी करेगा, ख़ास तौर पे नफली चीज़ें, तो उसमें रियाकारी भी हो सकती है। तो इसलिए खुले आम नेकी करने की भी जो है वो उसमें इस चीज़ को नज़र रखना चाहिए कि किसी से मकसद दाद वसूल करना ना हो, अपनी तारीफ़ करवाना ना हो कि भाई मैं जो है वो ये नेकी कर रहा हूँ तो लोग कहें कि यार ये बड़ा नेक आदमी है, ये फ़लाँ चीज़ करता है। तो यही चीज़ बुराई में दाखिल है कि जब आदमी इन तुबदू या खैरन किसी नेकी को जाहिर करता है तो उसमें ये चीज़ रियाकारी भी पैदा हो सकती है, अपने आप को उसमें रियाकारी से बताया जाए। अगर वो अपने आप को रियाकारी से बचाते हुए नेक अमल को जाहिर करके करता है तो अल्लाह के हाँ जो है वो माजूर होगा, अल्लाह उसे अजर अता फरमाएंगे। अगर रियाकारी आ गई तो इंदल्लाह उसे कोई फ़ायदा नहीं हो। एक बात अल्लाह ने यहाँ ये बयान फरमाई। दूसरी बात इसमें ये फरमाई कि अगर तुम नेकी को पोशीदा रखोगे औ तुख्फू, या उसे छुपाओगे, तो ये बहुत अच्छी बात है। जैसे सदका के मुतल्लक फरमाया कि अगर छुपा कर सदका करोगे तो निम्मा हिया, तो ये तुम्हारे लिए बड़ी अच्छी बात है। अगरचे ज़ाहिरी तौर पर सदका खैरात करना भी जायज़ है, ताहम अगर पोशीदा तौर पर मुस्तहिक तक पहुँचा दिया जाए तो रियाकारी नहीं रहती और ये बेहतर सूरत। और इसी तरह बुराई से दरगुजर करना, ये तीसरी चीज़ अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा में बयान फरमाई कि बुराई से दरगुजर करने की अल्लाह ने तालीम दी। किसी ने आपको कॉल के ज़रिए बात करके तकलीफ़ पहुँचाई या फ़ेल से तुम्हारी बुराई की है, उसने कोई अमल ऐसा किया है कि आपकी बुराई, तो अगर तुम माफ़ कर दोगे तो ये आला दर्जे की इखलाकी तालीम है। अगर ये जज्बा पैदा हो गया तो फिर अल्लाह ताला खुश होकर तुम्हारी लफ्ज़शों को भी माफ़ फरमा देगा। हर बंदा कमज़ोर है, तो ज़ाहिर बात है अगर किसी ने मेरे ऊपर ज़्यादती की है तो हो सकता है मैं भी किसी की गीबत के अंदर मुब्तला हूँ, मैंने किसी के लिए कोई बोल बोले हैं, तो अल्लाह हमें भी माफ़ फरमाएगा। और किसी ने तुम्हारे साथ ज़्यादती की है और तुमने इंतकाम लेने की बजाय किसी से जिक्र तक नहीं किया बल्कि उस पर सब्र करके खामोशी इख्तियार कर ली है, तो ये तुम्हारे हक़ में बहुत ही बेहतर है। और ईज़ार आसानी जो होती है, तकलीफ़ इंसान पर बड़ी मुशक्क़त वाली गुजरती है, इसके बावजूद अगर इंसान इस पर सब्र और इस्तिक़ामत का दामन थाम ले और बुराई करने वाली की बुराई का जवाब न दे तो उसके आला मर्तबत इंसान होने की दलील में हो। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस में फरमाया, हुज़ूर के इरशाद मुबारक है कि अगर तुम बुराई का बदला नेकी के साथ दोगे तो इससे दुश्मन का दिल भी नरम हो जाएगा और हो सकता है कि तुम्हारे दरमियान अदावत और दुश्मनी की जगह मोहब्बत पैदा हो जाए। तो इसलिए हुजूर ने फरमाया सिल मन क़ताअक, उससे सिला रहमी करो जो तुमसे तोड़ रहा है।
جوڑنے والے سے تو ہر ایک جوڑتا ہے، وہ عدلے کا بدلہ بھی ہو جاتا ہے، یار یہ کل ہمارے ساتھ آیا تھا، آج ہم بھی اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، یہ تو بدلہ ہے۔ جو توڑ رہا ہے خاص طور پہ برادری میں، رشتہ دار میں، محلے داری میں، تو اس کے ساتھ نیکی کرو۔ اور نیکی کا فائدہ قرآن مجید میں اور حضور نے حدیث میں کیا فرمایا کہ جب وہ زیادتی کر رہا ہے اور آپ اس کے ساتھ اچھائی کر رہے ہیں تو یہ چیز اس کو اچھا بنا دے گی، وہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ بھائی میں نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے اور یہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر آپ اس کی برائی کا بدلہ نیکی کے ساتھ دو گے تو اس کی دشمنی جو ہے وہ دوستی میں بدل جائے گی اور اس کا دل نرم ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان عداوت کی جگہ محبت کو کھڑا کر دے گی۔ البتہ آگے یہ بھی فرمایا کہ یہ کام ہر آدمی نہیں کر سکتا، بلکہ وہ لوگ کر سکتے ہیں من عزم الامور، جو صاحب عزیمت ہوتے ہیں، پختہ عزم رکھتے ہیں۔ درگزر کر دینا اور معاف کر دینا یہ ہر بندے کی بس کی بات نہیں، یہ صاحب عزیمت لوگوں کا کام۔ چلو جی خیر ہے جی، چھوڑ دو جی، کوئی بات نہیں جی، اپنے ہیں جی، مسلمان ہے جی، یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ صاحب عزیمت لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قانون کے طور پہ بتا دیا ہے کہ کسی کی برائی نہ کرو، حتیٰ کہ کافروں کے مقابلے میں بھی صبر سے کام لو، کسی فرد یا جماعت کی غیبت نہ کرو۔ اگر کوئی مشرک اور دہریہ یا کوئی غیر مذہب بھی برائی کا ارتکاب کرتا ہے تو تم اس کی برائی بھی لوگوں کے سامنے بیان نہ کرو، برائی کا بدلہ برائی سے نہ لو۔ تو مسلمان کی تربیت کا یہ اعلیٰ اصول ہے۔ تو اگر کوئی آگے سے جواب نہیں دیتا تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ اچھا برآمد ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے معافی والے قانون کو ہی پسند فرمایا، تو صرف کمزوروں کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ اپنی شکایت پیش کریں، کیونکہ ان میں قوت برداشت نسبتاً کم ہوتی ہے، قوت برداشت نہیں ہوتی۔ اس لیے جو آدمی کمزور ہے تو وہ اپنی شکایت کر سکتا ہے، ورنہ عام حکم اللہ کا یہ ہے کہ صاحب عزیمت بنو اور معاف کرو اور صبر کرو اور استقامت پہ رہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے دنیا میں بھی راستے کھولے گا اور آخرت بھی تمہارے لیے اچھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، عاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم۔ یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائیے، درگزر فرمائیے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے، قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ سعادت والی زندگی اور شہادت والی موت نصیب فرمائیے۔ یا اللہ قرآن و سنت کا قانون نصیب فرمائیے، قرآن و سنت کی بالادستی نصیب فرمائیے۔ یا اللہ جو حضرات پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے۔ بہت سے حضرات مقروض ہیں، یا اللہ اس قرآن کے صدقے یا اللہ ان کے قرضوں کے ادا کرنے کے یا اللہ صورتیں پیدا فرمائیے۔ یا اللہ ان کے لیے آسانیاں فرمائیے، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائیے، مرحومین جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بخشش فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔